اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو میرے مہمان بنے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور معروف سیاسی شخصیت کے طور پہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں راجہ رشید اختر عباسی صاحب، 52 UC کے ضیاء مسجد نامزد امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون برائے چیئرمین۔ سب سے پہلے تو میں رشید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے لیے وقف کیا۔ رشید صاحب، بلدیاتی الیکشن میں گیما گیمی کی صورتحال ہے، سارے امیدوار اپنے دگل میں جا چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی یہاں کیا پوزیشن جا رہی ہے، اور بلدیاتی الیکشن کی کیا صورتحال ہے، اور مجموعی ووٹر کی کیا سچویشن ہے؟ جی، اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جہاں تک UC 52 کی بات ہے تو یہاں کل ووٹرز کی تعداد 8100 ہے۔ تو آپ اگر ماضی میں دیکھ لیں تو ماضی میں یہ جو شکریال ہے یہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے گڑ رہی ہے۔ ابھی لاسٹ ضمنی الیکشن ہو، قومی الیکشن ہو، 2015-16 کا بلدیاتی الیکشن ہو، اس میں یہاں سے مسلم لیگ بھاری اکثریت سے جیتی ہے۔ تو باقی جہاں تک بات ہے جیت یا ہار کی، تو انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو پہلے جیسا بتایا یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ PTI والوں نے کام کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہمیں اچھا رشید صاحب، یہ بتائیں کہ کیونکہ ایک نظریہ ایک سوچ لے کر عوام میں آپ جاتے ہیں، اور آپ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام ووٹر ہے وہ آپ کو کس بیس پہ ووٹ دے گا؟ آپ کون سی سوچ، کون سا نظریہ یا کون سا ایک منشور ہے جو لے کر ان لوگوں میں جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے بلدیات جو ہے وہ شخصیت کا ووٹ ہے، وہاں پہ پارٹی بیس ضرور افیکٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی ذاتی شخصیت، کردار اور آپ کا خاندان بڑا میٹر کرتا ہے۔ تو باقی منشور ہمارا میاں نواز شریف والا منشور ہے۔ اس ملک کو، اس عوام کو اس کرپٹ اور اس بدتمیزی کے طوفان سے جان چھوڑوانی ہے ہم نے۔ PTI جو ایک ان کا نہ کوئی ویژن ہے نہ ان کا کوئی کام ہے، تو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف والا ووٹ کو عزت دو کہ منشور سے ہم کمپین کریں۔ اچھا رشید صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں ووٹر کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ وہاں بے شمار مسائل ہیں، جس طرح سے آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ووٹ جو ہے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ درج ہیں، تو ایسے میں جو مسائل ہوں گے تو کن مسائل کا شکار ہیں اس وقت ووٹر، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا مسائل درپیش ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو مسائل بیسک الیکشنز کمیشن والوں کو اس پہ اپنا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی انتہائی ناقص کارکردگی رہی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ جب بلاک کوٹ انہوں نے بنائے ہیں تو اس پہ وہ ورکنگ کرتے۔ انہوں نے اپنے آفس میں ہی بیٹھ کے ایک گھر کے مثلاً 5 بندے ہیں، تو یہاں پہ کئی گھر ایسے بھی ہیں کہ ان کے الگ الگ بلاک کوٹ کو چھوڑیں آپ 5 الگ الگ UCوں میں ان کے ووٹ ہیں۔ اتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی بہت بڑی نالائکی ہے۔ اس پہ ہم اب جو امیدوار ہیں ان کو بہت ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے نارملی 50% ووٹ پول ہوتا تھا، تو آپ مطلب بندے کو جب تک ذاتی طور پہ آپ کا ٹیلی فوننگ یا کسی طریقے سے رابطہ نہ ہو تو آپ تو اپنے ووٹرز کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ صحیح۔ اچھا رشید صاحب، دیکھیں سیاست کا جو آپ سیاست میں جاتے ہیں، بیسیکلی سیاست ایک خدمت ہے، لیکن عبادت سمجھ کر، خدمت سمجھ کر لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ فرسٹ بار الیکشن لڑ رہے ہیں، کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کا سیاست میں آنے کی کیسے خیال آیا؟ سر دیکھیں نا جی، میں تو جب سیاست میں آنے لگا مجھے تو کئی لوگوں نے منع کیا کہ آپ سیاست میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کا جو انداز ہے وہ سیاسیوں والا نہیں ہے، مطلب جھوٹ، فراڈ یا کسی کی کردار کشی کرنا یا کسی کے خلاف بغض کرنا، یہ تو میرا ہے ہی نہیں ہے۔ تو میں سیاست میں انشاءاللہ 2222 کے ساتھ جڑانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جو روایتی سیاست ہے، جو ووٹ نہ دے اس کے ساتھ دشمنی رکھ لیں، یا آپ 22 سے کوئی ایسا کر کے لڑا کے اپنا مفادات حاصل کریں، یہ والا ہماری سیاست نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی UC کے اندر نظریاتی ووٹ ہے، شخصیت کا ووٹ ہے، زیادہ تر کس کا ووٹ ہے؟
دیکھیں نا سر، وہ تو نظریاتی ووٹ تو یہاں مسلم لیگ نون کا ہے، لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ بلدیات میں نظریات بھی ضرور ہے، لیکن بندے کی ذاتی شخصیت اور کردار بہت میٹر کرتا ہے. صحیح. جی جی. اچھا رشید صاحب، یہ بتائیں کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کے ترجیحات ہوں گی کہ میں الیکشن جیتنے کے فوری بعد عوام کے لیے یہ کچھ جو ہے اہم ٹارگٹس ہیں وہ آپ نے اچیو کرنے ہوں گے، تو اس طرح کا کوئی آپ نے ایکس بنایا ہے؟ 2015-16 میں میرے ماموں عبدالصبور طارق عباسی صاحب الیکشن لڑے تھے. ہم نے وہ گو کہ ہم الیکشن ہار گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو یہاں کا سب سے میگا پروجیکٹ تھا سوئی گیس کا، وہ ہم نے ہی لگوایا تھا. اس کے علاوہ جو 2-3 میگا نالے سیوریج کے تھے وہ بھی ہم نے ہی کروائے تھے. پی ٹی آئی والوں نے تو یہاں صرف اس یو سی میں باتیں کی ہیں اور دنیا کا کام آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں کیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ابھی سروس روڈ پہ ایک ٹیوب ویل بھی منظور کروایا، وہ لگا بھی دیا، اب خالی اس کی لائنیں بچھانی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے کام ہم ترجیحات بنیادوں پہ حل کریں گے. صحیح. اچھا رشید عباسی صاحب، اپنے ووٹروں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں اور زیادہ سے زیادہ نکلیں؟ اس حوالے سے کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ سر ایک ہی میسج ہے ووٹروں کو کہ وہ نکلیں. نکلنے سے پہلے ابھی ان کے پاس 15-20 لوگ روز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جہاں زندگی کے بندہ باقی معاملات کرتا ہے تو یہ ووٹرز کے بارے میں بھی اپنے جو امیدوار ہیں ان کے بارے میں بھی وہ جانچے کہ کون شخص کتنی، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کا کاروبار، اس کی ذاتی زندگی، اور اس کو یہ سارا جانچ کے، چونکہ عوام کے پاس ووٹ ایک امانت ہے اور ان کو چاہیے کہ جو بھی اس کا حقدار ہے اس کو یہ ووٹ دیں. بہت شکریہ رشید عباسی صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو، ان کی سوچ کو، ان کے نظریات کو لے کر عوام تک جایا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹر جو ہے وہ نکلے اور اپنی حق دہی استعمال کرے تاکہ اقتدار عوام تک منتقل ہو. اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے.